اور ویسے میں آپ کو بالکل اطمینان سے خوشخبری کم سے کم اس محفل کے لیے دے ہی سکتا ہوں. اس محفل کے لیے میں دے سکتا ہوں کہ اس محفل میں آپ کا آنا بھی مقبول، یہاں کا سننا بھی مقبول، یہاں کی حاضری بھی مقبول، اس لیے کہ خود ایک ولی کامل کی موجودگی میں سب ہو رہا. اور یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ صاحب اپنے پیر و مرشد کی تو لوگ تعریف کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی لوگ تعریف کرتے ہیں. میں تعریف کرنے والا نہیں، میں تو ناقل ہوں، عاقل نہیں ہوں، ناقل ہوں. اور جس کی بات، جس کو اپنے وقت کا غوث کہیے، قطب الارشاد، شبیہ غوث الثقلین، حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب ان کے استقبال کے لیے جاتے تھے تو اجرت اتنی ہوتی تھی کہ جوتا بھی نہیں پہنتے تھے کہ اس میں پہننے میں دیر ہو جائے گی. امام اہل سنت جس کے استقبال کے لیے ایسی اجرت فرمائے وہ حضرت اشرف ہیں، جو حضرت سرکار کلا کے جد امجد، اور انہوں نے اپنا جانشین خود بنایا، اور عمر کی جس منزل میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ میرا پوتا زندہ ولی ہے، عمر کے ابھی بچپنے میں ابھی یہ بچے تھے، مستقبل کے بارے میں یہ خود نہیں سمجھتے رہے ہوئے کہ میرا مستقبل کیا ہوگا، مگر ایک عارف دیکھ رہا تھا، ایک عارف دیکھ رہا تھا کہ اب میرا بچہ ولی کامل ہے. میں نے سوچا جب بچپنے میں ولایت کی سند مل گئی ہے تو جب بچپنے کو اور ترقی ہوئی ہوگی تو وہ دائرے کتنا وسیع ہوا ہوگا. تو تم کیا سمجھو، ہندوستان میں چل کے دیکھو، پھر دیکھو کہ ان کو لوگ کس نظر سے دیکھتے، آپ خیال کرتے چلے جاؤ. تو اس لیے ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث برکت. ایک میرا عجیب لطیفہ، میرا لطیفہ یہ تھا کہ والد بزرگوار سے میں بیعت ہونا چاہتا. حضرت والد بزرگوار جن کی شان کے تعلق سے آپ سنتے رہے، تو حضرت سے جب میں نے کہا تو پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی، کیا کہی کہ تم اگر میری سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو میں اپنے ماموں سے ہوا، تم اپنے ماموں سے ہو جاؤ. اچھا اس کے بعد پھر میں نے کہا اچھا پھر اطمینان سے پھر کہیں گے. پھر سوچ میں پڑ گیا. دوسری مرتبہ جب میں نے معروضہ پیش کیا ان کی بیماری کے دوران تو کہا تمہیں انہی سے ہونا. یہ میری ان کی اپنی بات. خیر میں خاموش ہو گیا کہ تم بھی مقدر کا لکھا آدمی کیا جانتے. اور پھر حضرت کا وصال ہو گیا. تو حضرت کا جب وصال ہو گیا تو پھر دوران طالب علم میں میں نے خود خواب دیکھا کہ میں حضرت کے قیام کا، سرکار کلام کے قیام کا پر حاضر ہوا، اور وہ دفتر کا پرانا نقشہ تھا. حضرت جہاں بیٹھتے تھے وہاں کوئی نہیں تھا، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو میں پہچان نہیں سکا. اب اس کے بعد میں نے پوچھا حضرت کہاں ہے، گھر میں گئے، ابھی آنے والے. اتنے میں حضرت تشریف لائے، اور لانے کے بعد رات ہی کو اسی عالم میں اپنی مسند کے قریب بلا کر کے ہاتھ پکڑ کے بیٹھ کر لیا. یہ تو رات کا معاملہ تھا، اس کو بھی میں نے کسی سے نہیں بتایا سوائے اپنے استاد مولانا حمید اشرف صاحب سے. صبح میں نے بتایا ان سے تو انہوں نے ذکر کیا، اور تو وہ بھی خاموش رہے. کہا کہ یہ تو ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا حصہ وہیں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد پھر حضرت کا وصال ہوا اور حضرت نے کرم فرمایا، نوازش فرمائی. آئے تو گھر کے تمام افراد ایک ساتھ بیٹھ گئے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے. میرے ذہن میں وہ نقشہ تھا، میں نے کبھی حضرت سے بھی بیان نہیں کیا تھا، نہ اس کا کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا. تو وہ نقشہ تھا کہ مجھے خواب میں ہاتھ پکڑ کے بیعت کیا تھا. آج چادر پکڑواتے یا ہاتھ، میں سوچنے لگا تھا اس وقت. دل میں ایک بات تھی، بیعت تو چادر پکڑ کے بھی ہو سکتا ہے سب سے، مگر ایک دل میں بات ہے. اور میں نے یہ سوچا کہ 4 5 8 10 آدمی بیٹھیں گے تو چادر ہی پھیلائی جاتی، ایک کو تو بلا دو تو ہاتھ بھی پکڑ کے. تو تنہا جانے میں تو بات صاف ہے، وہ ہاتھ ہی پکڑیں گے. مگر اگر چند آدمی بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا.
चादर फैला दी, घर के दूसरे अफराद ने चादर को पकड़ लिया और हजरत ने भी चादर पकड़ करके मेरा हाथ भी खींच लिया और खींच करके हाथ पकड़ करके मुझे बैठ की और मुझे अपना ख्वाब याद आ गया और फिर उस वली कामिल की बात याद आ गई कि तुम्हें उन्हीं से होना। इस पर एक लतीफे की बात आई। हजरत का एक मुरीद था, कुछ अजीब कुछ होते हैं ना तो जरा सा बुजुर्गों की नवाजिश से बोलना ज्यादा आ जाता है, जरूरी गैर जरूरी हर बात बोलते हैं। तो एक ऐसा था, तो उसने कहा था कि मेरा पीर मुहद्दिस आज़म मुझको सुना रहे हैं कि मेरा पीर तो मुहद्दिस आज़म। कहा जी हाँ, आपका पीर वो है जिसे आपने चुना है और मेरा पीर वो है जिसे आपके पीर ने चुना है। कमा